بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہے، ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ جامعہ مسجد کے امام صاحب کی ایک خوبصورت بیٹی تھی جو جامعہ میں پڑھتی تھی۔ ایک دن وہ جامعہ سے واپس گھر آئی۔ گاڑی سے اترتے وقت ایک لڑکے نے اس کا چہرہ دیکھ لیا۔ لڑکی بہت زیادہ حسین و جمیل تھی۔ لڑکے کو بہت ہی زیادہ پسند آئی۔ اس نے پتہ کیا کہ لڑکی خطیب صاحب کی بیٹی تھی۔ لڑکے نے اسی دن سے صف اول میں نماز پڑھنے کا اہتمام شروع کیا۔ اذان سنتے ہی وہ مسجد کے دروازے پر پہنچ جاتا۔ نماز تک تلاوت قرآن میں مشغول رہتا تھا۔ 6-7 مہینے تک وہ اسی معمولات کا پابند رہا۔ اس کے بعد اس نے اپنے والد سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ والد نے کہا، ٹھیک ہے، دیکھ لیں گے، رشتہ مناسب لگا تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ لڑکی میں نے دیکھ لی ہے۔ والد کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ لڑکی خطیب صاحب کی بیٹی ہے۔ والد کہنے لگا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، میں امام صاحب سے مل لیتا ہوں۔ جیسے ہی وہ امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے، امام نے لڑکے کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے اسی لڑکے کی طرف اشارہ کیا۔ خطیب نے لڑکے کی دینداری کو دیکھ کر رشتہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ رشتہ لڑکی سے مشورہ کرنے اور رضامندی ظاہر کرنے پر قبول کیا۔ چنانچہ رشتہ طے ہو گیا۔ 6-7 ماہ بعد شادی ہوئی۔ شادی کے کچھ عرصہ بعد لڑکے نے نماز پڑھنے میں سستی شروع کی۔ 1-2 ماہ بعد لڑکے نے داڑھی کاٹ دی۔ گھر آنے پر لڑکی نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔ اس نے کہا کہ یہ نمازیں تو میں تمہیں حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہا تھا، اب جب کہ مقصد حاصل ہو چکا ہے اب کیا ضرورت ہے۔ لڑکی یہ سن کر بہت ہی زیادہ افسردہ ہوئی۔ اس نے جا کر اپنے والد صاحب سے کہا کہ اس بے دین کے ساتھ وہ ایک دن نہیں رہنا چاہتی۔ یہ معاملہ قاضی کی عدالت تک جا پہنچا۔ قاضی نے دونوں میں تفریق کا فیصلہ کیا۔ لڑکا بہت ہی زیادہ پریشان تھا۔ اس نے بہت کوشش کی لیکن لڑکی کو دوبارہ نہ پا سکا۔ پھر لڑکے نے ایک جادوگر سے مدد حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ جادوگر نے بڑی رقم ادا کرنے کا مطالبہ کیا۔ لڑکے نے سارے پیسے پیشگی ادا کیے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد جادوگر مزید پیسوں کا مطالبہ کرنے لگا۔ لڑکے نے مزید پیسے دینے کے بعد کہا کہ میرا کام ہو جانا چاہیے، تم پیسوں کی فکر مت کرو۔ 1 ماہ کے بعد جادوگر نے لڑکی کو بتایا، آ جاؤ اور اپنے پیسے لے جا، تمہارا کام کسی صورت میں ممکن نہیں ہے۔ جب وہ لڑکا جادوگر کے کمرے میں پہنچا تو جادوگر ایک بہت بڑا چاقو ہاتھ میں لیے کھڑا تھا۔ لڑکے نے حیرت زدہ انداز میں پوچھا، یہ کیا کر رہے ہو؟ جادوگر نے کہا، مجھے قتل کر دو ورنہ 2 قتل کر دیے جائیں گے۔ لڑکے نے کہا، میں یہ نہیں کر سکتا، لہٰذا میرے پیسے دے دو۔ اس نے پیسے دیے۔ لڑکا پیسے لے کر بھاگنے لگا۔ پولیس والے نے لڑکی کو پریشان حالت میں بھاگتے ہوئے دیکھ کر گرفتار کر لیا۔ پیسے ضبط کر لیے۔ لڑکے کے توسط سے پولیس جادوگر تک جا پہنچی۔ جادوگر نے پولیس کو کہا، مجھے مار ڈالو، میں مرنے والا ہوں، وہ مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ پولیس نے دونوں کو قاضی کے پاس لے گئے۔ قاضی کو جادوگر نے پوری کہانی سنائی اور کہا کہ ہم شیاطین کے ذریعے جادو کا عمل کرتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن اس لڑکی پر جب میں نے یہ عمل کیا اور شیطانوں سے مدد حاصل کرنے کی کوشش کی تو میں نے دیکھا کہ اس کے گھر پر فرشتے مامور تھے اور اس سے پہلے ہی میں یہ عمل کر رہا تھا، لیکن جیسے جیسے میں نے اپنا عمل کرنا شروع کیا تو میں نے دیکھا کہ اس کے گھر پر مزید فرشتے تھے، لیکن پہلے سے تعداد میں زیادہ تھے۔ اس کے بعد میں نے رئیس الشیاطین سے مدد لینے کی کوشش کی۔ اس بار جب وہ گھر کے پاس گئے تو وہاں اور فرشتے کھڑے تھے۔ اس دن کے بعد سے اب وہ مجھے شیطانی گروہ مارنے پر تلے ہیں۔ قاضی حیران ہوا۔ اس نے خطیب صاحب کو بلایا۔ جب امام صاحب تشریف لائے تو انہوں نے پوچھا، کیا عمل کرتے ہو کہ فرشتے آپ کے گھر کی حفاظت پر مامور ہیں؟ اس نے پوچھا، کیوں، کیا ہوا؟ کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں کیا چل رہا ہے۔ جب انہوں نے امام صاحب کو پوری کہانی سنائی تو خطیب صاحب نے کہا
کہ ہمارے گھر میں روزانہ سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے، اور جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس پر جنات اور شیاطین اثر نہیں ہوتے۔ نیک خاندان کی حفاظت کے لیے اللہ پاک ایسے انتظام فرماتا ہے، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی روزانہ اپنے گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کا اہتمام کریں تاکہ ہمارے گھر بھی شیاطین کے اثرات سے محفوظ ہوں۔ امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اللہ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملیں گے ایک اچھی اور عمدہ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔